وہ اکیلا تنے تنہا اپنے خاندان کے ساتھ مارا جاتا ہے، ہم سب تماشائی بنے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی عملی قدم، کوئی سفارتی کوشش، کوئی دورہ، کوئی کسی کو سمجھانا، کوئی کسی کو اس طرح آگ آپ کی طرف آ رہی ہے، آپ اس کا اقرار نہیں کر رہے ہو لیکن جانتے ضرور ہو کہ آپ کی باری ہے۔ یہ ٹریٹیز، یہ چمچا گیریاں، یہ آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ اب بس میں کیا بولوں ضیاء الحق کا کہ اس نے صرف اور صرف بغض پیپلز پارٹی میں لسانی طور پر اس قوم میں دڑا بندی کرا دی، فرقہ واریت، ایک دوسرے کو کافر کہو۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تو دوسرا کافر کیسے ہو گیا؟ اور ہم سب جانتے ہیں، بخدا یہ ہر ایک کو پتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی ذمہ دار ہے یا غیر ذمہ دار، کہ آپ کی باری ہے۔ آپ اس کا اقرار نہیں کر رہے ہو لیکن جانتے ضرور ہو کہ آپ کی باری ہے۔ یہ ٹریٹیز، یہ چمچا گیریاں، یہ آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ عراق کے پاس کون سا کیمیکل ویپن برآمد ہوا تھا جو عراق کو تباہ کر کے اپنے پپٹس بٹھائے گئے؟ وینزویلا کا صدر گھر سے اغوا کیا گیا اور اس پہ کہا گیا کہ یہ ڈرگ ٹریفکر ہے۔ صرف کچھ دن پہلے کی اس کی ویڈیو ہے، میری بہن نے شیئر کی تھی، تو اس نے صرف اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بیان دیا تھا۔ اب ایران پر چڑھ دوڑے کہ جناب اس کے پاس ایٹمی مواد ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ایٹمی مواد اس سے برآمد ہوتا ہے یا ہوگا یا ہوا ہے۔ 2003 میں سید خود فتویٰ دے چکے ہیں، اور سید جیسا شخص اپنے فتوے سے یو ٹرن نہیں لیتا، اس کی کہی ہوئی ہر بات پتھر پہ لکیر ہوتی ہے۔ اس نے 2003 میں یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، کیونکہ اس سے عام لوگ مرتے ہیں اور عام لوگوں کا قتل اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور آپ کون سی گارنٹی دیتے ہیں ہمیں کہ یہ آپ پر، اس کے بعد آپ پر نہ چڑھ دوڑیں؟ ضروری نہیں، اللہ اس ملک عظیم کی حفاظت فرمائے، ہمارا بچہ بچہ اس پہ قربان ہوگا، لیکن اگر ہم صرف اور صرف ایٹم بم کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ماضی میں کہ ایٹم بم ہوتے ہوئے بھی آپ کو IMF، فیٹف، پابندیاں، سینکشنز، ان ساروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کیا اس قوم میں جو ہر ایک دوسرے کو لسانی طور پر نہیں مانتی، خدا اب بس میں کیا بولوں ضیاء الحق کا کہ اس نے صرف اور صرف بغض پیپلز پارٹی میں لسانی طور پر اس قوم میں دڑا بندی کرا دی، فرقہ واریت، ایک دوسرے کو کافر کہو۔ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، تو دوسرا کافر کیسے ہو گیا؟ آج کیا ان پابندیوں اگر خدا نہ خواستہ آپ پر دباؤ ڈالا گیا تو یہ کیا دست و گریباں نہیں ہوں گے؟ یا کیا یہ سنی شیعہ سنی بن کے نہیں لڑیں گے؟ یا کہ یہ مہاجر سندھی بن کے پٹھان پنجابی بڑھ کے بلوچ پٹھان بڑھ کے نہیں لڑیں گے؟ سر حالات کو سمجھنا ہوگا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ سب کو پتا ہے کہ آپ کی باری ہے، آپ پہلو طئی کر رہے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا، آپ کو بولڈ سٹیپس لینے ہوں گے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں کہتے کہ کسی جنگ میں کود جاؤ، ایٹم بم مار دو، نہیں، لیکن کم از کم اپنی حفاظت کے انتظام کرو، اور جب کسی کی حفاظت کے لیے کچھ کرو گے تو کوئی تمہارے ساتھ آ کر کھڑا ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2 ارب مسلمان ہیں ہم، اور وہ سید، وہ میرا امام، وہ اکیلا تنے تنہا اپنے خاندان کے ساتھ مارا جاتا ہے، ہم سب تماشائی بنے ہوئے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے ہم ساتھ کھڑے ہیں؟ کوئی عملی قدم، کوئی سفارتی کوشش، کوئی دورہ، کوئی کسی کو سمجھانا، کوئی کسی کو اس طرح آگ آپ کی طرف آ رہی ہے۔ ایران کتنی، آپ حامد میر صاحب کا کالم اٹھا کے دیکھ لیں کہ اسرائیل سے پاکستان تک راستے میں جو ممالک پڑ رہے ہیں وہ سب کو کسی نہ کسی طرح فتح کرتے آئے ہیں۔ وہاں یا تو انتشار پھیلایا، اپنی پپٹ گورنمنٹ بٹھائی، یا اس پر بمباری کر کے سیریا کی طرح اس کو نیست کر دیا، اور یہ راستہ بنتا چلا آ رہا ہے۔ اور پاکستان اور اسرائیل کے درمیان ایک ملک رہ گیا تھا اگر آپ جہاز کا سفر کریں تو وہ تھا ایران، اور اس کے بعد عراق تک تو وہ ہیں، عراق تک تو ان کے اڈے بھی ہیں، باقی رہ گیا ایران۔ اور اب آپ کی اگلی باری ہے، آپ مانے نہ مانے، یہ ریکارڈ پر آپ کو میں کہہ رہا ہوں، ہر لحاظ سے آپ کی باری ہے۔